دیکھیں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی صدارت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلیمانی اجلاس ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی بجٹ جو ہے وہ اب پاس ہو رہا ہے اور مختلف سٹیجز سے ہم گزر چکے ہیں۔ آج ایک بڑا اہم دن ہے جو کہ وفاقی بجٹ نے فائنانس بل پیش کیا ہے، اس کی منظوری کے حوالے سے ووٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات پر یقیناً کچھ حد تک اطمینان ہے کہ پچھلے برس کے برعکس اس برس حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بجٹ سے قبل انگیج بھی کیا۔ کچھ چیزوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تجاویز تھیں وہ انکوپریٹ کی گئیں، کچھ چیزیں تھیں جس پر ابھی بھی تشنگی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی حکومت ایڈریس کرے۔ دوران بجٹ بھی جب بجٹ پیش ہوا تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں، کچھ ایسے ایشوز تھے جو کہ پیپلز پارٹی کے لیے تشویشناک تھے۔ مثلاً آپ نے دیکھا کہ جو ٹیکس لگا دیا گیا تھا سولر پینلز کے اوپر، اس پر پیپلز پارٹی نے سنگین رد عمل دیا اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے یہ باقاعدہ کہا کہ ہم اس سے سپورٹ نہیں کر سکتے، خصوصاً ایسے وقت میں جب ماحولیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے اور جب ہمارے یہاں جو لوگ بجلی سے محروم ہیں انہیں ویسے ہی دشواری کا سامنا ہے، سستی بجلی میسر نہیں ہے، تو سولر ایک بہت بڑی ریلیف ہے لوگوں کے لیے اور اس پر ٹیکس لگانا جو ہے وہ بہت بڑی ناانصافی اور زیادتی ہے۔ اس پر بھی حکومت نے غور کیا اور ہماری جو تجویز ہے اور جو ہمارا پروٹیسٹ یا کنسرن ہے اس کو ایڈریس کیا۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ پہلی سٹیج کنسلٹیشن کی جو ہے وہ بجٹ سے پہلے ہوئی، لیکن اس میں ہم نے جو چیزیں اپنی مینیفیسٹو اور آئیڈیالوجی کے مطابق تجویز کرنی تھی وہ کی گئیں اور وہ کوآپریٹ بھی ہوئیں۔ مثال کے طور پر جو سیلریز میں اضافہ ہے، پینشنز میں اضافہ ہے، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہے اور 20% اضافہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مطالبے کے بعد یہ کیا گیا۔ اس کے بعد جب بجٹ میں کچھ چیزیں آئیں تو ہم نے اس پر بھی اعتراض اٹھایا، جیسے کہ اب میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ بہتر طور سے چیز کلیئر ہو جائے۔ تو ہم نے 20% انکریز کی ڈیمانڈ کی تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ایلوکیشن میں، وہ کی گئی۔ اس کے علاوہ ہم نے جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو ریلیف دینے کی بات کی تھی، جو 1 لاکھ روپے کماتے ہیں ان کو ہم نے ٹیکس سے ریلیف دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ اب ان کی جو انکم ٹیکس ہے وہ انکم پہ ٹیکس ہے وہ 0 کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پینشن حاصل کرتے ہیں اور جو ملازمین ہیں اس دور میں گو کہ ہمیں پتہ ہے کہ مہنگائی اس طرح نہیں بڑھ رہی ہے جو پہلے ایک بہت بڑا ایشو تھا، اور اس حکومت نے کچھ کوشش کر کے اس جن کو کچھ حد تک قابو کیا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو دشواری ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملازمین کی، مزدوروں کی آواز بنے ہیں ہم۔ تو وفاقی حکومت نے گو کہ یہ بہت بڑا اضافہ نہیں ہے لیکن ہم چاہتے تھے کہ اضافہ ضرور ہو، تو 10% اضافہ سیلریز میں ہوا ہے، 7% پینشنز میں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سولر ٹیکس لگایا گیا تھا، سولر پینلز پہ ٹیکس لگایا گیا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو بجٹ پیش ہونے کے بعد بھی ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم سپورٹ کریں، تو اس کو 50% کم کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سندھ حکومت نے ایک اعتراض اٹھایا تھا بجٹ کے ہی دوران کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا ایچ ای سی کی ایلوکیشن میں سندھ کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں ان کے شیئر کے حوالے سے اس کو کم کر دیا گیا ہے اور جو کمی لائی گئی ہے اس کو ریسٹور کرنے کی بات کی گئی تھی۔ غالباً 4.8 بلین کی رقم تھی جس کو 2.8 بلین کر دیا گیا تھا۔ سندھ حکومت نے بھی اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور پیپلز پارٹی نے یہ ڈیمانڈ بھی رکھی کہ اس ایلوکیشن کو ریسٹور کیا جائے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس ڈیمانڈ کو بھی مان لیا گیا اور جو سندھ میں یونیورسٹیز ہیں ان کی ایلوکیشن کا جو اماؤنٹ کم کیا گیا تھا وہ ریسٹور کر دیا گیا۔ اسی طرح ڈیجیٹل ٹیکس پہ بھی پیپلز پارٹی نے آواز اٹھائی، آپ نے دیکھا کہ وہ چیز بھی انہوں نے واپس لی اور اس بات کو تسلیم کیا جو ڈیجیٹل ٹیکس آن سروس ہے
وہ वफाकी हुकूमत की डोमेन नहीं है, वो सूबों की डोमेन है, तो लिहाजा इससे भी वो जो है उन्होंने विथड्रॉ किया है। इसके अलावा जो FPR रिलेटेड, आपको पता है FPR रिलेटेड कानून जो है उसमें कुछ संगीन अमेंडमेंट्स प्रपोज़ की गई थी और उन अमेंडमेंट्स को हमने मुस्तरद किया, उस पर अपनी तशवीश का इज़हार किया। जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो कारोबारी लोग हैं, वो काफ़ी परेशान आप लोगों को नज़र आए होंगे इस हवाले से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ जो इंगेजमेंट की है उसके नतीजे में इस कानून के अंदर जो संगीन तरमीम लाई जा रही थी उनको भी हमने जो है वो एड्रेस करवाया है और उसमें रिलीफ हमने हासिल की है। तो ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंसर्न थी जो कि हुकूमत ने एड्रेस की है। और इन अ नटशेल हम समझते हैं कि जो हमारी टीम की इंगेजमेंट थी वो बहुत हद तक कामयाब रही है और जब हुकूमत ने हमारी ये मुतालबात मान लिए हैं तो फिर यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस फाइनेंस बिल को वोट कर सकती है। और चेयरमैन बिलावल साहब ने आज यही हिदायत जारी की हैं अपने तमाम अरकान को कि हम इस फाइनेंस बिल को आज असम्बली के इजलास में सपोर्ट करेंगे और वोट करेंगे। कुछ कंसर्न्स हमारी एड्रेस नहीं हुई हैं जो आपके साथ शेयर करूं और जिसका हमें यकीन दिलाया जा रहा है कि वो एड्रेस होंगी। मिसाल के तौर पर जो एग्रीकल्चर टैक्स है उस पर भी हमने कहा था कि इसमें पहले आप किसान को रिलीफ दें, किसान को पैकेज दें और फिर इसको एड्रेस किया जाए तरीके के साथ, तो उस पर हम अग्री नहीं कर पाए हैं। इस तरह से जो PSDP के अंदर पंजाब का बजट है उसमें साउथ पंजाब का जो शेयर है वो तशवीशनाक है और ये गलत नहीं होगा कहना कि तकरीबन 40% शेयर बनता है साउथ पंजाब का वसेब का जो कि उसे नहीं दिया गया। बहुत ही जैसे हम कहें कि 5% से भी कम शायद उसकी शरह है। तो ये बहुत अफसोसनाक है, इससे डिस्पैरिटी बढ़ती है, इससे एहसास महरूमी में इजाफ़ा होता है। तो बिलावल साहब ने ये भी हुकूमत से कहा है कि आप जो 40% शेयर है कम से कम उस पर 30% तो आपको रखना चाहिए था वसेब के लिए, जो कि नहीं रखा गया। तो इस पर हमने आवाज़ उठाई है जो कि इंशाल्लाह हम हुकूमत के साथ ये चीज़, ये मुतालबात जो हैं वो आगे भी उठाते रहेंगे। हम समझते हैं कि अगर एक सियासी जमात अपना मुस्बित रोल अदा करे पार्लियामेंट के अंदर और आवाम के मुतालबात हुकूमत के साथ बैठकर डिस्कस करे, उन्होंने मनवाए, तो ये पार्लियामेंट की भी कामयाबी है और आवाम की भी कामयाबी है। और आज हम फाइनेंस बिल को वोट करेंगे। बहुत शुक्रिया।